طریقہ رہا کہ وہ اپنی روایتی رواداری اور جو ایک مثالی قسم کی فراخ دلی ہے، اوپن مائنڈڈ پالیسی کے تحت ہمیشہ آگے بڑھتے رہے ہیں، جبکہ بعض اوقات عجیب و غریب قسم کے حملے بھی ہوتے رہے، اور کبھی تحریری صورت میں، کبھی تقریری صورت میں، اور باہر کیف دیکھا دفاع کا تو ہر ایک کو حق ہوا کرتا ہے اور دفاع ہونا چاہیے، اور جہاں تک ہے کہ دفاع ہی کے ذریعے ہمارے علماء نے ناطقہ بند کیا ہے۔ اور یہ جو پروگرام ہے اظہار حقیقت جس کا نام، یہ بھی مسلسل جب دل آزاری کی گئی اور ایک ملی غیرت کو للکارنے کی جو کوشش کی گئی کہ اس کا کوئی ایک صدی بھر جو ہے وہ جواب نہیں لا سکتا ہے، تو باہر کیف جب سے پروگرام ختم ہوا اس کے دوسرے دن سے پروگرام شروع ہو گئے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہی ہے کہ اتحاد ہمیشہ اس پروگرام کا جو مین موٹیو جسے کہا جائے، اصل مقصد کہا جائے، وہ کیا ہے؟ اتحاد۔ ہم ہمیشہ سے داعی رہے ہیں اتحاد کے، اور اتحاد کی فضا کو آگے بڑھانے کے لیے ہے، لیکن جب کنفیوژن پیدا کی گئی، مطالب کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا، اور جب عبارات میں توڑ پھوڑ کی گئی، تو پھر ضروری تھا کہ نقشے دونوں طرف سے پیش کیے جاتے، تصویروں کے دونوں رخ بتا دیے جاتے، تاکہ اپنے ناظرین کو اور سامعین کو اس بات کی حقیقت کا اندازہ ہو جائے کہ توڑ پھوڑ جو عبارتوں میں کرنے والے ہیں ان کو باہر کیف بے نقاب بھی کیا جائے، اور بتایا جائے کہ ہمیشہ جو دوسرے علماء یا دوسرے مسلک کے افراد ہوتے ہیں، یا وہ اسکالر ہیں، اسکالرز اور دانشمند ہیں، ان کی عبارات کو بڑی دیانتداری کے ساتھ پیش کرنا چاہیے، تاکہ یہ وہ نہیں ہے دور کہ بس بات ایک مسجد میں ہو گئی، ایک امام بارگاہ میں ہو گئی، یا ایک مرکز میں ہو گئی، یا ایک سنٹر میں ہوگی تو اس کے بعد کوئی سننے والا نہیں ہے۔ میڈیا پہ جب گفتگو ہو رہی ہو تو بڑی ہوش کے ساتھ اور بڑے فراخ دلی کے ساتھ اور بڑی زیرکی کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ جو ہے نا گفتگو کرنا پڑتی ہے، اور یہ توجہ رکھنی چاہیے تھی انہیں کہ تاکہ یہ کل جو مسائل پیش آنے والے ہیں، اور یہ خواہ مخواہ کی عبارات کو جو کوٹ کر کے اور دوسرے مسلک کو دل آزاری اور انہیں صدمہ پہنچانے کی کوشش کی گئی، الحمدللہ رب العالمین ہم نے 20 جو گزشتہ پروگرامز ہیں ان میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ مسلسل وہ کہ جو غلط فہمیاں ایجاد کی گئیں اور مسائل کو بے جا اور بے بنیاد طور پر پیش کرنے کی کوشش کی، اس کی ہم نے نقاب کشائی کر دی ہے۔ دونوں تصویر کا رخ آپ کے سامنے ہیں۔ ہر ایک جو بالخصوص انصاف پسند ہے اور جو دانشمند ہے، جو ذوق سلیم رکھنے والا ہے، وہ بہتر انداز کے ساتھ جانتا ہے کہ حق اور حقانیت کس طرف ہے، اظہار حقیقت کس طرح ہو رہا ہے۔ الحمدللہ ہمیں اس بات پر بھی فخر ہے کہ ہمارے اہل تسنن بھائی اس کو بڑی اچھے انداز کے ساتھ دیکھ بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، اور یہ کیا ہے پروگرام کہ جو بالخصوص علمی ہے، تحقیقی ہے، اور اس میں پوری کی پوری رواداری کا بھی خیال ہے، اور ہر اعتبار کے ساتھ کسی کی نعوذ باللہ کوئی دل آزاری مقصد نہیں ہے اس پروگرام سے، بلکہ کیا ہے، حق کے دفاع ہے، کنفیوژن کو دور کرنا ہے، اور جہاں پہ عبارات کو توڑا گیا، مروڑا گیا، اور جس عبارات میں توڑ پھوڑ کی گئی ہے اس کو بتانا ہے کہ مقصد ان کا کچھ اور ہے اور بتا دیا کچھ اور ہے۔ اس سے تو بات نہیں نہ بنتی ہے کہ انسان جو زور اور جبر کے ذریعے اپنے مطلب کو اور اپنے مفاد کو دوسروں کے دلوں پہ ٹھونسے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ مطالب میں کبھی دھاندلی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کا نظریہ آپ کو مبارک ہو، لیکن دوسرے کا نظریہ اسے غلط بیانی کے ذریعے یا اسے اس انداز کے ساتھ کہ مغالطہ کریٹ کر کے، یا بعض جگہ پہ افراط اور بعض جگہ پہ تفرید کی جو پالیسی اختیار کی گئی، وہ نہیں ہونے چاہیے تھے۔ ٹھیک ہے، اور بڑے شد و مد کے ذریعے اپنے مطالب کو بیان کر کے، اور بعض اوقات تو بڑی جو ہے نا عجیب و غریب قسم کی باتیں اور نزدیک کرنے کی، اور پتہ نہیں کیا سے کیا ہے، لیکن کیا
ایڑی چوٹی کے جس مطلب کے لیے زور لگایا گیا، مطالب کو چونکہ غلط بیان کیا ہے، اس وجہ سے اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہو سکا، اور یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس انگلینڈ کی سرزمین میں یہاں پہ شاید یہ مسئلہ ہی نہ ہو، یا یورپ میں رہنے والے کہاں سے وہ کتابیں میسر ہوں گی، کہاں پہ یہ لوگ جائیں گے تحقیق کریں گے، کہاں پہ یہ تفتیش اور انویسٹیگیشن کا جو ہے نا مرحلہ رہے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ ملت تشیع کو یہ فخر حاصل ہے، اور ہم جیسے کہ جو اس مکتب کے، جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس مکتب کے پروردہ ہیں، یہ فخر ہے ہمارے تمام ملت تشیع کو کہ کسی نے بھی اگر میلی آنکھ سے اس کی طرف نگاہ کی اور اس کا جواب ہمیشہ بڑا علمی اور تحقیقی انداز کے ساتھ دیا گیا۔ یہی ہے فضاؤں کو بحال کرنے کے لیے، افہام و تفہیم کی پالیسی کو آگے لے جانے کے لیے، اتحاد کی جو ریالٹی ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے آج ہم ایک مزید اس کی وہ جو ایک بے بنیاد اور بے اصل اور جس کے حقیقت سے دور مطلب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور جس کے لیے بڑا عجیب و غریب انداز کے ساتھ میں وہ خیر بارکف آپ کو الفاظ بھی بتا دوں گا باتوں میں کہ کس طرح انہوں نے بڑی شد و مد کے ساتھ کہ جہاں پہ نہ جرح کی گئی، نہ تعدیل کی گئی، اور نہ وہاں پہ کسی قسم کا نقد کیا گیا، بغیر کسی چون چرا کے اس مطلب کو قبول کر لیا گیا ہے۔ آج ایک اور بڑی عظیم ڈسکشن کہ جس کا حوالہ دیا گیا، اس کو ہم دیکھیں کہ کس قدر رواداری سے کام نہیں لیا گیا، کس قدر جو ہے وہ بے بنیاد اور اپنے مطلب کو واضح کرنے کے لیے، اپنے مفاد کو دوسروں کے دلوں پہ ٹھونسنے کے لیے جو حربہ استعمال کیا گیا۔ دیکھیں، مثال دی گئی ہے تفسیر نمونہ کی، اور اس کی جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 108۔ ہم آج جائیں گے تفسیر نمونہ کے بھی سیر کریں گے، اور تفسیر نمونہ سے دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کہا ہے، حقیقت مطلب کیا ہے۔ کیا آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، مجھے فخر ہے کہ وہ میرے استاد ہیں، میرے درس خارج نہج البلاغہ میں میرے استاد رہے ہیں، اور الحمدللہ میں ان کی طبیعت کو بھی جانتا ہوں، ان کی رائٹنگ کو بھی جانتا ہوں، اور میرے تراجم بھی ہیں ان کی بعض کتب کے، جس طرح طرح حکومت اسلامی کے جس کا چھپ چکی ہے، اب دوبارہ انڈیا سے چھپ رہی ہے، حکومت اسلامی کا نظام۔ آج ہم جائیں گے، اس کتاب کی سیر بھی کریں گے، مزید تحقیق اور تفتیش کریں گے کہ ہمارے محترم نے، بزرگوار نے اس سے کیا مطلب حاصل کیا ہے، اور کس طرح اس کو ان کی انالیسس جو ہے نا اس بارے میں کیا ہے۔ یہ میرے پاس تفسیر نمونہ ہے، تفسیر نمونہ کہ جس کے جو ہیں وہ زیر نظر ہیں استاد محقق آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی کی ہے۔ یہ کتاب تفسیر نمونہ کو 27 والیومز میں قرآن کی تفسیر ہوئی ہے۔ اس کا ترجمہ اردو میں بھی آ گیا ہے، اس کا ترجمہ انگلش میں بھی ہے، اس کا ترجمہ عربی میں بھی ہے، کہ اور بہت زیادہ میں یہاں پہ بھی ایک دفعہ کتاب خانے میں گیا، مختلف کتاب خانوں میں اس کا ترجمہ خود عربی میں بھی میسر ہے، لیکن جہاں سے انہوں نے کوٹ کیا ہے ہم اسی کی طرف جائیں گے اور دیکھیں گے کہ حقیقت مطلب کیا ہے، وہ کیا انہوں نے جرح کی ہے، کیا انہوں نے کوئی تعدیل کی ہے، کیا انہوں نے اس مسئلے میں کوئی نقد کیا ہے، کیا انہوں نے اس مسئلے میں کوئی اپنی رائے بھی دی ہے یا رائے نہیں دی ہے۔ اس مطلب کی طرف آج ہم جاتے ہیں۔ باتیں کرنا آسان ہوتا ہے، باتوں سے آگے پھر اس کی انویسٹیگیشن کرنا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ مطالب کو حقیقی معنوں میں، اور یہ سارے سکالرز کے لیے ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ درس عبرت ہے اس بات کو، کہ ہمیشہ وہ مطالب کو جب کوٹ کریں اور دکھائیں تو اسے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ میڈیا کا دور ہے، یہ سپیڈ کا دور ہے، یہ تو سیکنڈم ہے، اس میں تو کوئی بات چھپائی جا نہیں سکتی ہے۔ ہم جو بات کر رہے ہیں وہی ساری بڑی جو ہے نا وہ دیانتداری کے ساتھ جو ہیں یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، چونکہ کتاب کو بھی دکھا رہے ہیں، حقیقت مطلب کو بھی، اور وہی عبارت کوٹ کرنے کے بعد بھی آپ کو دکھا رہے ہیں، اس کے سیاق اور سباق اور اس کے مضمون کو دکھا کر یہ بتایا جا رہا ہے